دیکھو جونیئر، اگر اس ڈپارٹمنٹ میں سکون سے رہنا ہے تو سینئرز کا حکم ماننا پڑے گا۔ کامن روم کے وسط میں کھڑے اسود نے جیب سے ایک نیلا پرماننٹ مارکر نکال کر رومیسا کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر موجود زہریلی اور شریر مسکراہٹ دیکھ کر رومیسا کے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی کتابوں کو سینے سے بھینچے بے بسی سے اپنے ان سینئرز کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو یونیورسٹی میں اس کے پہلے ہی دن کو ایک بھیانک خواب بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ رومیسا کا آج کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ اس ونگ کے ہال میں موجود لوگوں سے بالکل ناواقف تھی۔ لیکن میں کسی اجنبی کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ رومیسا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہی تو چیلنج ہے بیٹی، اسفن کے برابر میں کھڑی زینب نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا اور باہر کوریڈور کے آخری کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک روبدار شخص کلف لگی کرسپ وائٹ ڈریس شرٹ اور ڈارک فارمل پینٹ پہنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا راہداری کی روشنی میں کچھ ریسرچ پیپرز کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ زینب نے رومیسا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ وہ جو سامنے کوریڈور میں وائٹ شرٹ اور ڈریس پینٹ پہنے کھڑا ہے نا، تمہیں سیدھے اس کے پاس جانا ہے اور اس کی اس کلف لگی سفید شرٹ پر اس نیلے مارکر سے خوبصورت سا پھول بنا کر آنا ہے۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو پورا سیمسٹر تمہاری ریگنگ نہیں ہوگی، ورنہ یاد رکھنا ہم جونیئرز کا جینا کیسے حرام کرتے ہیں۔ کانپتے ہاتھوں سے نیلے مارکر کو تھامے وہ بوجھل اور لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی اس کھلی راہداری کی طرف بڑھی جہاں وہ شخص موجود تھا۔ کوریڈور میں اس وقت ہو کا عالم تھا اور رومیسا کے اپنے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے ایک لرزتا ہوا سانس لیا، اس کے بالکل قریب پہنچی اور انتہائی ڈرتے ہوئے روحانسی آواز میں بولی، ایکسکیوز می، میں آپ کی شرٹ پر ایک پھول بنا دوں؟ کبیر نے پیپر سے نظریں ہٹا کر اپنی اینک اتاری اور سامنے آ کر کھڑی ہونے والی جونیئر اسٹوڈنٹ کو دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے لال ہو رہا تھا اور ہاتھ میں ایک نیلا مارکر اس طرح پکڑا تھا جیسے کوئی ہتھیار ہو۔ کلوتھنگ اور فٹنس کے لحاظ سے وہ کلف لگی سفید ڈریس شرٹ اور پریس ہوئی ڈریس پینٹ میں بے حد باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کا وہ روایتی سنجیدہ چہرہ دیکھ کر رومیسا کو لگا کہ اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہے۔ وہ کوریڈور کے اسی کونے میں بالکل رومیسا کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبا قد اور روبدار شخصیت اس لمحے رومیسا پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ وہ دھیمی لیکن انتہائی خطرناک حد تک سنجیدہ آواز میں بولا، کیا آپ کو اندازہ ہے آپ اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہیں اور کیا بکواس کر رہی ہیں؟ رومیسا نے ڈر کر اپنا سر جھکا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی بند ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا مار کر بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لگا کہ راہداری میں کھڑا یہ مغرور اور باروف شخص غصے میں ابھی اس پر چیخ پڑے گا یا سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ وہ ڈر کے آخری درجے پر پہنچ کر اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں اٹھا کر کبیر کو دیکھنے لگی اور روحانسی آواز میں بولی، پلیز غصہ مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں آپ کی یہ برانڈڈ شرٹ بہت مہنگی ہوگی اور خراب ہو جائے گی، لیکن اگر میں نے اس پر پھول نہیں بنایا تو وہ سینئرز مجھے یونیورسٹی میں جینے نہیں دیں گے۔ آپ مجھے بس اجازت دے دیں، میں آپ کو بالکل نئی شرٹ خرید دوں گی۔ اگلے مہینے میری امی کی رکی ہوئی کمیٹی کھلنے والی ہے، میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی۔ راہداری میں ایک دم ایسا سکوت چھا گیا جیسے کائنات کی ساری آوازیں تھم گئی ہوں۔ کبیر نے چند سیکنڈز کے لیے پلکیں جھکائے بغیر رومیسا کو دیکھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں جو غصہ ابھر رہا تھا وہ اس کمیٹی کھلنے اور نئی شرٹ خریدنے کی معصومانہ منطق پر ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے سخت چہرے کے تاثرات سیکنڈز میں بدلے، اس کے لبوں کے کونے بے اختیاری میں ہلکے سے اسٹریچ ہوئے، لیکن اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور دوبارہ وہی سپاٹ اور روبدار چہرہ بنا لیا۔ کبیر نے ایک نظر اپنی کلف لگی کرسپ وائٹ شرٹ پر ڈالی، پھر کوریڈور کے دوسرے سرے پر بند کامن روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اسفند اور زینب یقیناً کان لگائے کھڑے ہوں گے۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا عزم جھلکا۔ اس نے آگے بڑھ کر رومیسا کے کانپتے ہاتھ سے مارکر لیا، اس کا کیپ اتارا اور مارکر دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنی سفید ڈریس شرٹ کی فرنٹ پاکٹ کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، مجھے میری نئی شرٹ اگلے مہینے مل جانی چاہیے، لیکن فی الحال اس پر پھول بنائیں۔ کبیر نے سرد لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ رومیسا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس عجیب شخص کو دیکھا جو بظاہر بہت سخت لگ رہا تھا، لیکن اس کی اتنی بڑی گستاخی پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پھول بنائیں، وقت کم ہے، لیکن یاد رہے
یہ پھول جتنا خوبصورت ہوگا وہاں کھڑے ان سینئرز کی سزا اتنی ہی بدصورت ہوگی۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریگنگ بالکل برداشت نہیں کرتا۔ کبیر کی آنکھوں میں اب تحفظ کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ رمیسا کا ہاتھ اب بھی کانپ رہا تھا جب وہ اس کے بالکل قریب ہوئی۔ ان کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی کلون کی خوشبو رمیسا کے حواس پر چھانے لگی۔ اس نے نہایت احتیاط سے مارکر کی نوک اس کی سفید ڈریس شرٹ پر رکھی، جہاں پاکٹ کے بالکل پاس اب ایک نیلا پھول شکل اختیار کر رہا تھا، اور اسی لمحے راہداری کے موڑ پر کسی کے تیز قدموں سے بھاگنے اور چیخنے کی آواز آئی۔ رمیسا نے گھبرا کر مارکر پیچھے کھینچا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا باہر کھڑے سینئرز اب رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ اس شخص کے سامنے ایک سیکنڈ بھی مزید رکنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ جلدی سے اپنا مارکر اٹھایا، ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، اور الٹے قدموں کوریڈور میں پیچھے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے بس وہاں سے غائب ہونا تھا، بغیر یہ جانے کہ وہ کس عذاب کو دعوت دے کر آئی ہے۔ راہداری میں اب صرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی کے بیچ اس کی کلف لگی وائٹ شرٹ پر بنا وہ ادھورا نیلا پھول چمک رہا تھا۔ کبیر نے اپنی بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے شرٹ کی اس جگہ کو چھوا جہاں مارکر کی نوک ابھی لگی تھی۔ اس کا چہرہ جو ایک سیکنڈ پہلے نرم پڑا تھا اب شدید جلال اور غصے کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان کے جبڑے بھنج گئے اور کالی گہری آنکھوں میں ایک ایسی سرد لہر ابھری جو کوریڈور میں بھاگتے قدموں کی آواز کو کاٹ رہی تھی۔ کبیر نے ہاتھ میں پکڑے ریسرچ پیپرز کو سختی سے فولڈ کیا، اپنی ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور نہایت دھیمے لیکن سرد ترین لہجے میں بڑبڑایا۔ اسفند زینب، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی مرضی چلاؤ گی؟ اب دیکھنا اور تم دونوں کا اس یونیورسٹی میں رہنا کیسے حرام کرتا ہوں۔ میرے لیکچر کا انتظار کرو۔ یونیورسٹی کا لیکچر ہال نمبر 3 اس وقت طلبہ کے ہنگامے اور چمگوئیوں سے گونج رہا تھا۔ رمیسا ابھی چند منٹ پہلے راہداری میں پیش آنے والے اس خوفناک واقعے کے بعد اپنی بھاگتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتی تیسری قطار میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کتابیں کھول لیں۔ اس کے برابر والی سیٹ پر لائبہ بیٹھی بڑے جوش سے اپنے ناخنوں پر لگی نیل پالش سکھا رہی تھی، جبکہ پچھلی نشست پر بیٹھا مزمل مستقل آگے جھک کر لائبہ سے فری ہونے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا۔ یار لائبہ، خدا کی قسم آج تم پر یہ گلابی نیل پالش ایسے لگ رہی ہے جیسے فالودے پر روح افزا چھڑکا ہوا ہو، مزمل نے ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے انتہائی مغلئی انداز میں کہا۔ لائبہ نے جھٹکے سے مڑ کر اسے گھورا۔ مزمل، اپنی یہ سستی شاعری بند کرو، ورنہ میں نے یہی مارکر سے تمہاری مونچھیں بنا دینی ہے۔ اور تم رمیسا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ ابھی 10 منٹ پہلے تو تم ٹھیک ٹھاک کوریڈور کی طرف گئی تھی، اب ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ کر آئی ہو۔ رمیسا نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کا چہرہ اب بھی خوف اور شرمندگی سے لال ہو رہا تھا۔ وہ لائبہ کو کیسے بتاتی کہ بھوت تو نہیں، لیکن ابھی چند لمحے پہلے راہداری میں کلف لگی سفید ڈریس شرٹ اور پینٹ والے اس باروب اجنبی کے سامنے اپنی امی کی کمیٹی کھلنے کا اشتہار دیا تھا۔ وہ شرمندگی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کلاس کے دوسرے کونے میں اسفند اور زینب اپنے گروہ کے ساتھ آ کر بیٹھ چکے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر آج اسفند کے چہرے پر وہ روایتی چودراہٹ غائب تھی۔ وہ ابھی کوریڈور میں اس اجنبی شخص کا بدلتا ہوا تیور دیکھ کر آیا تھا، اس لیے بار بار کلاس کے دروازے کو دیکھ کر اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ اچانک ہال کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک روبدار جھٹکے سے کھلا۔ پورے ہال کی آوازیں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایسے غائب ہوئیں جیسے سب کو ایک ساتھ خاموش کر دیا گیا ہو۔ مزمل جو لائبہ کی طرف منہ بنا کر کچھ کہنے والا تھا، اسی پوزیشن میں بالکل ساکت ہو کر رہ گیا۔ کلاس میں داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہی کوریڈور والا اجنبی تھا۔ وہ اب بھی اسی کلف لگی سفید ڈریس شرٹ اور کالی فارمل پینٹ میں ملبوس تھا، اور اس کی قمیض کی فرنٹ پاکٹ کے پاس رمیسا کا بنایا ہوا وہ ادھورا نیلا پھول اب بھی صاف جگمگا رہا تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں کے گرد لگی اینک اس کی شخصیت کو مزید خطرناک حد تک باروب بنا رہی تھی۔ اس نے آتے ہی میز پر رکھا ہوا لکڑی کا چاک باکس ایک طرف سرکایا اور ڈائس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔
رومیسا نے جیسے ہی سامنے دیکھا اور اس کی سفید شرٹ پر وہ نیلا پھول چمکتا ہوا پایا تو اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی ہے۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے لگا۔ وہ چاک باکس سنبھالے ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کی نظریں پوری کلاس کا طواف کر رہی تھیں۔ گڈ مارننگ کلاس۔ اس کی گہری بھاری آواز ہال کے آخری کونے تک گونجی۔ میرا نام پروفیسر کبیر امین ہے اور آج سے میں آپ کا شعبہ ریسرچ کا ہیڈ ہوں۔ پورے ہال پر ایک موت کا سا سکوت طاری تھا۔ کبیر نے میز پر رکھے چاک باکس سے ایک سفید چاک نکالا۔ اس کا غصہ اس کے تنے ہوئے چہرے اور جبڑوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ نظریں جیسے ہی پچھلی قطار میں بیٹھے اسفند اور زینب پر رکی۔ اسفند نے سہم کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ کبیر کا رخ اب رومیسا کی طرف ہوا۔ رومیسا نے ڈر کے مارے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے بھینچا اور سر بالکل نیچے جھکا لیا جیسے وہ زمین میں دھنس جانا چاہتی ہو۔ اسے صاف سمجھ آ رہا تھا کہ یہ غصے سے بھرا پروفیسر ابھی کوریڈور میں اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور اس کی کمیٹی والی بات پر کتنا برہم ہے۔ میری کلاس میں مجھے دو چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ کبیر نے چاک کو بورڈ پر زور سے مارتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ چاک کے ٹوٹنے کی کرخت آواز ہال میں گونجی۔ پہلی چیز اصولوں کی خلاف ورزی اور دوسری چیز جونیئرز کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا ریگنگ۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ اس ونگ میں کسی نے بھی کسی نئے آنے والے طالب علم کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کا اس یونیورسٹی میں رہنا ایسا حرام کروں گا کہ اسے اپنی ڈگری خواب لگنے لگے گی۔ کبیر کا لہجہ اتنا سرد اور زہریلا تھا کہ کلاس کے آخری بینچوں پر بیٹھے وہ لڑکے جو اب تک عشق معشوقی کے چکروں میں پرچیاں پھینک رہے تھے، انہوں نے فوراً اپنی پرچیاں جیبوں میں چھپا لی۔ کبیر نے چاک واپس رکھا اور ڈائس پر دوبارہ دونوں ہاتھ ٹکائے۔ اس کی نظریں سیدھی رومیسا کے جھکے ہوئے سر پر جم گئیں۔ رومیسا! کبیر نے اچانک اس کا نام پکارا۔ رومیسا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے لرزتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور پروفیسر کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں بھی چند منٹ پہلے والا غصہ تو تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے صرف اس کے لیے تحفظ کا ایک انوکھا اور خاموش احساس بھی تھا۔ جی؟ رومیسا کی آواز بمشکل نکلی۔ وہ اب اسے سر کہنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کبیر نے اسے چند سیکنڈز کے لیے دیکھا، پھر اس کے لبوں کے کونے بہت ہی معمولی سے سٹریچ ہوئے۔ ایک ایسی نادیدہ مسکراہٹ جو صرف رومیسا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ آج کلاس کے بعد آپ میرے دفتر آئیں گی۔ مجھے آپ سے کچھ خصوصی ریسرچ پیپرز پر بات کرنی ہے۔ اور ہاں، کبیر نے اپنی اسی سفید ڈریس شرٹ کے کالر کو جہاں وہ نیلا پھول چمک رہا تھا ہلکا سا درست کیا۔ امید ہے آپ نے اپنی تیاری پوری رکھی ہوگی۔ رومیسا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پروفیسر کبیر اسے ابھی چند منٹ پہلے کی اس نئی قمیض اور کمیٹی کا حساب یاد دلا رہے تھے۔ لائبہ نے فوراً رومیسا کے پہلو میں کوہنی ماری۔ وہ پہلے ہی دن پروفیسر کبیر کی ہٹ لسٹ پر؟ لڑکی تو گئی۔ مزمل نے بھی پیچھے سے سرگوشی کی۔ رومیسا، اگر زندہ واپس نہ آؤ تو اپنا چاکلیٹ کا ڈبہ میرے نام وصیت کر جانا۔ رومیسا نے ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ اب ایک ایسے پروفیسر کے سحر اور جلال میں قید ہو چکی تھی جس کا غصہ پوری کلاس کے لیے طوفان تھا۔ پروفیسر کبیر امین نے جب اپنی فائلوں کو سمیٹا اور اپنے مخصوص کلف لگے سفید لباس میں ملبوس پروقار مگر سخت قدموں سے کلاس روم سے باہر نکلے تو پورے ہال کے ساکت ماحول میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں بند سانسیں بحال ہوئیں اور لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ گروپس میں سرگوشیوں اور چیمگوئیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جہاں نئے چہرے ایک دوسرے کو جاننے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہیں کلاس کے پچھلے بینچوں پر بیٹھے کچھ منجھے ہوئے اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلے سے چلتے ہوئے افیئرز اور رومانوی چکروں کی دھیمی آنچ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکے اپنی پسندیدہ لڑکیوں کی توجہ پانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ کہیں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو کہیں نظروں ہی نظروں میں دلوں کے حال بیاں کیے جا رہے تھے۔
रोमैसा के बराबर में बैठी लाइबा, जिससे अभी कुछ देर पहले ही रोमैसा की सरसरी सी शनासाई और दोस्ती शुरू हुई थी, फौरन उसकी तरफ झुकी और अपनी चमकती आंखों से उसे घूरते हुए कहने लगी, रोमैसा, ये प्रोफेसर तो सचमुच हुस्न और रूप का एक ऐसा इम्तिजाज है जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ ले। लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सबके सामने तुम्हारा नाम क्यों लिया? पूरी क्लास उस वक्त तुम्हें देख रही थी। सच बताओ, क्या मामला है? रोमैसा ने लाइबा के उस तजस्सुस भरे सवाल पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने लरसते हुए हाथ से बैग की जिप बंद करते हुए एक फीकी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। वो लाइबा को कैसे बताती कि अभी आधा घंटा पहले उस पुरसुकून कॉरिडोर में क्या तूफान गुजर चुका था, जहां वो उस बारोब अजनबी के बिल्कुल करीब खड़ी उसकी महंगी सफ़ेद शर्ट पर मार्कर की नोक रखकर अपनी मासूमियत का तमाशा बना आई थी। क्लासरूम से निकलकर जब रोमैसा ने शोबा रिसर्च के तवील और सुनसान कॉरिडोर का रुख किया तो उसके कदमों की चाप खुद उसे अपने दिल की धड़कनों की तरह भारी महसूस हो रही थी। राहदारी की खिड़कियों से छनती हुई सुबह की हल्की धूप कॉरिडोर के फर्श पर फैल रही थी, लेकिन रोमैसा का पूरा वजूद खौफ की तपिश से झुलस रहा था। जब वो एचओडी के ऑफिस के चमकदार लकड़ी के भारी दरवाजे के सामने पहुंची तो वहां लगी पॉलिश शुदा नेम प्लेट पर प्रोफेसर कबीर अमीन का नाम देखकर उसके कदम वहीं जकड़े गए। उसने एक गहरी और लरसती हुई सांस ली, अपने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया और बंद दरवाजे पर दोबारा बहुत धीमी सी दस्तक दी। अंदर से कबीर की वही गहरी मर्दाना और बारोब आवाज गूंजी, आ जाएं। रोमैसा ने हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुई। ऑफिस का माहौल इंतहाई पुरवकार और मुअत्तर था। कबीर अपनी चमड़ी की बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर एक फाइल का मुताला कर रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट की फ्रंट पॉकेट पर रोमैसा के हाथ का बनाया हुआ वो अधूरा नीला दाग अब भी वाज़ेह था, जो उसकी गुस्ताखी का सबूत बनकर चमक रहा था। कबीर ने अपनी ऐनक उतारी, उसे जोर से मेज पर रखा और अपनी स्याह गहरी आंखों का पूरा जलाल रोमैसा के सुर्ख होते चेहरे पर टिका दिया। उसके चेहरे की सख्ती और माथे पर उभरी शिकनें सिर्फ साफ बता रही थी कि वो उस वक्त शदीद गुस्से में है। तो मिस रोमैसा, कॉरिडोर में तो आपकी जुबान बहुत चल रही थी और आपका मार्कर मेरी शर्ट पर फूल सजाने के लिए बेकरार था। कबीर ने अपनी कुर्सी से आगे झुकते हुए इंतहाई सख्त और गरजदार लहजे में कहा, जिसकी गूंज से कमरे का दर्जा हरारती अक्सर बदल गया। उसने अपनी उंगली के पोरे से उस नीले दाग की तरफ इशारा किया और रोमैसा की झुकी हुई पलकों पर अपने गुस्से के तीर चलाते हुए बोला, क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन किस किस्म की बदतमीजी की है? ये कोई हाई स्कूल नहीं है जहां आप मार्कर लेकर किसी के भी लिबास पर लकीरें मारती फिरें। और फिर क्या बकवास थी जो आप वहां खड़ी सीनियर्स के सामने कर रही थी? अपनी अम्मी की कमेटी खुलने पर आप मेरे लिए नई शर्ट खरीद कर लाएंगी। क्या आपको लगता है कि आपकी इस मासूमाना अहमकाना मंतक पर आपको माफ़ कर दूंगा? कबीर की उस शदीद डांट पर रोमैसा ने खौफ से तड़प कर नजर उठाई तो उसने देखा कि कबीर के चेहरे पर रहम का एक भी तासुर नहीं था। उसका जलाल देखकर रोमैसा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसका पूरा वजूद शर्मिंदगी और खौफ से कांपने लगा था और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह बगैर कुछ बोले बस अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों पर लपेटती हुई उसके शदीद गुस्से और जलाल के सामने बेबस खड़ी अपनी सज़ा का इंतज़ार करने लगी। कबीर के ऑफिस का भारी लकड़ी का दरवाज़ा जब रोमैसा के पीछे बंद हुआ तो राहदारी की सुनसान और सर्द हवा ने उसके तपते हुए गालों को छू लिया। उसका दिल किसी तेज़ रफ्तार घड़ी की तरह बुरी तरह चल रहा था और उसके मासूम जहन में कबीर की दी हुई उस अजीब व गरीब सज़ा की कोई मंतक समझ नहीं आ रही थी। वो एक ऐसी जूनियर तालिबे इल्म थी जिसे कंप्यूटर की शुरू की बातें भी मालूम नहीं थी। वो भला इतने बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ज़ाती रिसर्च प्रोजेक्ट का डेटा कैसे मर्तब कर सकती थी? लेकिन कबीर का वो आखिरी और दो टोक जुमला उसके कानों में किसी लोहे की जंजीर की तरह जकड़ा हुआ था, जिससे फरार मुमकिन नहीं था। उसने दीवार से टेक लगाई और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने हवास को काबू में करने की कोशिश की, क्योंकि उस बारो प्रोफेसर का जलाल और उसके दिल में उभरने वाली वो अनोखी तकलीफ अब रोमैसा के पूरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। क्लासरूम की तरफ वापस जाते हुए कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में उसे लाइबा खड़ी दिखाई दी, जो बड़ी बेचैनी से अपने फ़ोन पर पाँव फटकते हुए किसी का इंतज़ार कर रही थी। लाइबा से तो अभी आज पहले ही दिन उसकी थोड़ी बहुत बातचीत और दोस्ती शुरू हुई थी, लेकिन रोमैसा को इस हालत में कॉरिडोर में आते देखकर वो फौरन तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। रोमैसा के सुर्ख होते चेहरे और आंखों की नमी को देखकर लाइबा के चेहरे पर तशवीश साफ नजर आने लगी। रोमैसा, खुदा के लिए बताओ तो सही, क्या हुआ? सर कबीर ने कुछ ज़्यादा ही डांटा क्या?
तुम रो क्यों रही हो? लाइबा ने उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में थामते हुए पूछा। रोमैसा ने जल्दी से अपनी पलकें झुकाई और अपने आंसुओं को छुपाते हुए खुद को संभाला। नहीं लाइबा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बस पहले दिन के कवायद और जवाब समझा रहे थे और रिसर्च के कुछ कामों के सिलसिले में बात कर रहे थे। वो लाइबा से अभी पहले ही दिन उस नई शर्ट नीले मारकर और अपनी अम्मी कमेटी वाला वो पूरा किस्सा शेयर करने का हौसला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि लाइबा उसका मजाक न उड़ाने लगे। लाइबा ने उसके चेहरे को गहरी और मशकूक नज़रों से देखा, जैसे वो उसकी खामोशी के पीछे छुपे किसी बड़े राज को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल जितना सीधा दिखता था, उसके पीछे लड़के लड़कियों के अफेयर्स और रोमानवी तनाव की उतनी ही बारीकियां छुपी होती थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते दोपहर की 4 बजने की घंटी गूंज उठी। यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस अब आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था और ज्यादातर स्टूडेंट्स हॉस्टल्स या अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन रोमैसा के लिए ये वक्त एक नई आजमाइश का आगाज था। उसने लरसते हाथों से अपना बैग कंधे पर लटकाया और भारी कदमों से एक बार फिर शोबा रिसर्च की उसी सुनसान राहदारी का रुख किया जहां उसे 4 बजे कबीर के सामने हाजिर होना था। उस वक्त कॉरिडोर में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ उसके अपने जूतों की चाप फर्श पर गूंज रही थी, जो उसके दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ ताल मिला रही थी। शाम के ठीक 4 बजे जब रोमैसा ने शोबा रिसर्च की उस मखसूस लैब के भारी दरवाजे को धकेला तो अंदर का माहौल बाहर कॉरिडोर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये कोई आम ऑफिस नहीं था, बल्कि एक वसी और पुरसुकून रिसर्च हॉल था, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची किताबों के शेल्फ, पुराने रिसर्च जर्नल्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स मध्यम रोशनी में चमक रही थी। खिड़की के भारी पर्दों के पीछे से छनती हुई गुरूब आफताब की नारंगी तपिश पूरे हॉल के फर्श पर फैल रही थी, जिसने वहां के संजीदा माहौल को मजीद गहरा कर दिया था। प्रोफेसर कबीर अमीन एक बड़ी सी मेज पर फैले हुए रिसर्च पेपर्स के दरमियान बैठा हुआ था, लेकिन उसका वो कोट अब कुर्सी की पुष्ट पर लटक रहा था और वो उसी सफेद करफ लगी ड्रेस शर्ट में मौजूद था, जिसके फ्रंट पॉकेट पर रोमैसा की घबराहट का वो अधूरा नीला निशान अब भी साफ चमक रहा था। रोमैसा ने इंतहाई लरजते कदमों से अंदर कदम रखा और मेज से कुछ फासले पर खड़ी होकर सर झुका लिया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही कबीर ने अपने कागजात से नजरें हटाकर उसे देखा तो रोमैसा को एकदम धचका लगा। कबीर के चेहरे पर सुबह वाला वो शदीद जलाल और गुस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। उसकी बजाय उसके तेवर अब हद दर्जा संजीदा, गहरे और धीमे लग रहे थे, जैसे रोमैसा के उन मासूम आंसुओं ने उसके अंदर का सारा सख्त दिल पिघला दिया हो। कबीर ने अपनी ऐनक उतारी, उसे मेज पर रखा और गहरी तवील सांस लेकर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। उसका ये बदला हुआ नरम और पुरसुकून रवैया रोमैसा के लिए सुबह की डांट से भी ज्यादा आसाब शिकन साबित हो रहा था, क्योंकि वो उस अचानक तब्दीली को समझने से कासिर थी। तशरीफ रखिए मिस रोमैसा, वक्त की पाबंदी मुझे पसंद है, कबीर ने अपनी भारी और मर्दाना आवाज में कहा, जिसमें अब गुस्से की जगह एक अजीब सी अपनाइयत और गहराई घुल चुकी थी। उसने अपने सामने मौजूद मेज के दूसरे कोने पर रखी कुर्सी और वहां खुली हुई एक ज़ख़ीम पुरानी रिसर्च डायरी की तरफ इशारा किया। रोमैसा ने धीमे से सर हिलाया और खामोशी से उस कुर्सी पर बैठकर कीबोर्ड पर अपनी कांपती हुई उंगलियां टिका दी। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई और सिर्फ रोमैसा के टाइप करने की धीमी धीमी आवाज़ गूंजने लगी। लेकिन काम शुरू करते ही रोमैसा को अपने पूरे वजूद पर एक अजीब सी तपिश और दबाव महसूस होने लगा। वो जैसे ही कोई लफ्ज़ टाइप करती, उसे लगता कि सामने बैठे कबीर की स्याह और अकाबी नजरें मुसलसल उसके चेहरे, उसकी लरसती उंगलियों और उसके झुके हुए सर का तवाफ कर रही हैं। वो नजरें झुकाए स्क्रीन को देख रही थी, लेकिन कबीर की उन नजरों की तपिश उसके गालों को सुर्ख करने के लिए काफ़ी थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो रिसर्च प्रोजेक्ट के बहाने सिर्फ उसे ही देख रहा हो। तकरीबन 1 घंटा इसी खामोशी में गुजर गया, जहाँ दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन नजरों और एहसासात का एक तवील सिलसिला चल रहा था। रोमैसा जब भी कोई गलत कलीद दबाती तो बैक स्पेस की आवाज़ पर कबीर की नज़रों का हिसार उस पर मजीद तंग हो जाता, जिससे उसके माथे पर पसीने की नंधी बूंदें उभर आईं। आखिरकार वो हाथ से लिखे हुए एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा रिसर्च कोड पर आकर बिल्कुल रुक गई। उसने चंद सेकंड तक अपनी अकल इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब बात समझ ना आई तो उसने इंतहाई डरते हुए बहुत धीमी और रुहासी आवाज़ में पुकारा, सर। कबीर, जो अब तक खामोशी से उसे देख रहा था, अपनी कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज को चक्कर काट कर रोमैसा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया।
اس کے اتنے قریب آتے ہی اس کے مہنگے عطر کی تیز اور سحر انگیز خوشبو رمیسا کے حواس پر چھا گئی، اور اس کا بدلا ہوا یہ نرم روپ اب ان دونوں کے درمیان ایک گہرے اور انوکھے کھنچاؤ کو جنم دے رہا تھا، جہاں خوف تو برقرار تھا لیکن سحر انگیزی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی جب رمیسا اپنے گھر کے پرسکون کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی تو یونیورسٹی کا وہ سارا دباؤ اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکا تھا۔ چولہے پر پکتے ہوئے سالن کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی چمچ ہلا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ تبھی کچن کے دروازے پر پختہ اور نرم قدموں کی آہٹ ابھری۔ ایک طویل قامت، چوڑے شانوں اور پروقار شخصیت کا مالک انسان خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کا وہی روایتی سپاٹ پن تھا لیکن آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کو اتار کر ایک طرف رکھا اور اپنی آستینیں اوپر چڑھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ رمیسا مڑ کر دیکھتی، دو مضبوط اور توانا بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ بازوؤں کا مضبوط حصار کسی اور کا نہیں بلکہ پروفیسر کبیر امین کا تھا، جو اب اپنی سفید شرٹ کے کالر کے بٹن کھولے بالکل الگ اور نرم انداز میں موجود تھا۔ کبیر نے اپنا چہرہ رمیسا کے قریب کیا اور اس کے نازک کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے انتہائی محبت بھرے مخمور اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ بیگم، اداکاری تو تم کمال کی کرتی ہو، اسی لیے تو ڈپارٹمنٹ نے میری ساتھ میری بیگم کو چنا ہے۔ رمیسا نے چمچ وہیں رکھا اور کبیر کے اس پیار بھرے انداز پر ہلکا سا کسمسا کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط اور والہانہ تھی کہ وہ بس اس کے سینے سے لگ کر رہ گئی۔ اس کے گالوں پر اب شوہر کی قربت کا حنائی سرخ رنگ چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف یا معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک تربیت یافتہ ایجنٹ کی وہ چمک تھی جو اپنے ہدف کو پانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہتی ہے۔ بس کریں کبیر، رمیسا نے نقلی غصے سے اس کے مضبوط بازوؤں پر اپنے نرم ہاتھ کی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو اچھی طرح پتا تھا کہ باہر کھڑے اسود اور زینب کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ اپنی نظروں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیب میں پورا 1 گھنٹہ بٹھا کر مجھ سے خواہ مشکل الفاظ اور کوٹس ٹائپ کرواتے رہے۔ ڈیٹا ٹائپ کرنے کا وہ ڈرامہ سچ مچ اکتا دینے والا تھا، لیکن ہماری یہ حکمت عملی بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ کبیر کے لبوں پر وہ دل نشین اور گہری مسکراہٹ ابھری جو اس نے پورے دن دنیا سے چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی گرفت کو مزید کس لیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں بولا، اگر میں 1 گھنٹہ تمہیں سامنے نہ بٹھاتا اور اپنی نظروں کو تمہارے چہرے پر نہ ٹکاتا تو باہر کھڑے ان جاسوسوں کو یہ سب سچ کیسے لگتا؟ ریسرچ ونگ میں ان کے نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مجھے اتنا سخت تو دکھنا ہی تھا نا۔ لیکن سچ بتاؤ، جب میں تمہارے بالکل قریب آ کر وہ کوڈ سکھا رہا تھا تو کیا واقعی تمہیں صرف ٹریننگ کی فکر تھی؟ رمیسا نے شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا اور بولی، میں نے اپنے چشمے میں لگی مائکرو اسکینر سے ان دونوں کے چہرے کے تاثرات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ جب تم نے ریسرچ کوڈ کا ذکر کیا تو اسود کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ کوڈ دراصل ان کے ڈارک ویب سرور کی اصل چابی ہے جسے وہ دونوں سی یونیورسٹی کے مین نیٹ ورک کے پیچھے چھپا کر چلا رہے ہیں۔ کبیر نے جھک کر رمیسا کی پیشانی کو چوما اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بہترین کام کیا بیگم۔ اسفند اور زینب کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ کو ہراساں کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ آج رات 9 بجے ہمیں یہ ساری ڈیٹا ڈیکوڈ کر کے ہیڈ کوارٹر بھیجنا ہے، لیکن مشن کی اس بھاگ دوڑ سے پہلے کیا مجھے اپنی ذہین بیوی کے ساتھ چند لمحے سکون کے گزارنے کی اجازت ہے؟ رمیسا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کبیر کی سفید شرٹ کے کالر کو درست کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچن کی مدھم روشنی میں جہاں باہر کی دنیا کے لیے ایک سخت گیر پروفیسر ایک ڈری ہوئی طالب علم تھی، وہاں وہ دونوں ملک کی سلامتی کے محافظ اور ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار 2 جری ایجنٹ تھے جو اب اپنے اگلے بڑے آپریشن کے لیے بالکل تیار تھے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول روزمرہ کی طرح چہل پہل سے بھرپور تھا، لیکن شعبہ ریسرچ کی سنسان راہداری میں ایک الگ ہی سرد جنگ چل رہی تھی۔ اسفند اور زینب کوریڈور کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ کل شام کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے انہوں نے جو منظر دیکھا تھا اس نے ان کا یہ یقین 100% پکا کر دیا تھا کہ رمیسا ایک انتہائی بھلکڑ، سیدھی سادی اور بے وقوف لڑکی ہے جسے پروفیسر کبیر اپنے سخت جلال کے نیچے بری طرح دبا چکے ہیں۔ انہیں پورا یقین تھا کہ رمیسا کو بلیک میل کر کے یا ذرا دھمکا کر وہ اپنا کام آسانی سے نکلوا سکتے ہیں۔ رمیسا جیسے ہی اپنی کتابیں سینے سے لگائے معصومانہ انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، اسفند اور زینب نے اچانک اس کا راستہ روک لیا۔ رمیسا نے اداکاری کے اعلیٰ معیار پر اترتے ہوئے اپنے چہرے پر وہی پرانا خوف سجایا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ارے جونیئر، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ اسفند نے اپنے لبوں پر ایک مکرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ سنا ہے کل پورا 1 گھنٹہ HOD کے آفس میں کلاس لگی ہے تمہاری؟ بیچاری رمیسا پہلے ہی دن پروفیسر کبیر جیسے جلاد کے ہتھے چڑھ گئی۔ جی وہ سر بہت سخت ہے، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور وہ ریسرچ کا کوئی ڈیٹا مجھ سے ٹائپ کرواتے رہے۔ رمیسا نے اپنی آواز میں لرزش لاتے ہوئے معصومیت کا ایسا جال بچھایا
کہ زینب نے ہنستے ہوئے اسفند کو دیکھا۔ ہمیں سب معلوم ہے رمیسا۔ زینب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بظاہر ہمدردی تھی لیکن اس میں دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر صاحب تو اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے ہٹلر ہیں، وہ تمہیں ایسے ہی پیس کر رکھ دیں گے۔ اگر تم اس روز روز کی ڈانٹ اور سزا سے بچنا چاہتی ہو تو ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بہت زبردست حل ہے، ایک ایسی خفیہ کمیونٹی، ایک ایسی انڈر گراؤنڈ ممبرشپ جہاں یونیورسٹی کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ وہاں تمہیں پروفیسر کبیر کی اس سخت حصار سے بھی آزادی مل جائے گی اور تم راتوں رات اتنے پیسے کما لو گی کہ تمہاری امی کی اگلی 10 کمیٹیاں بھی فیل ہو جائیں۔ رمیسا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور بے وقوفی کے تاثرات لاتے ہوئے پوچھا، ایسی کون سی جگہ ہے باجی؟ کیا وہاں سر کبیر مجھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے؟ وہ تو بہت غصے والے ہیں۔ ارے خاک ڈھونڈیں گے وہ۔ اسفند نے دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا فون نکال کر ایک خفیہ لنک اس کے سامنے کیا جو ان کے ڈارک ویب نیٹ ورک کا لاگ ان پیج تھا۔ اسے کہتے ہیں دی ڈارک نیٹ ورک ڈائریکٹری۔ بس اس پر اپنی ممبرشپ فیس جمع کرواؤ اور ہمارے گروپ کا حصہ بن جاؤ۔ پروفیسر کبیر جو روز تمہیں 1 گھنٹہ بٹھا کر مائکرو فلمز اور کوڈز ٹائپ کرواتا ہے، اس کی ایک ایک فائل کی کاپی چپکے سے بس ہمارے اس لنک پر اپلوڈ کر دینا۔ تمہاری سزا بھی ختم ہو جائے گی اور تمہیں اس جلاد کے سامنے رونا بھی نہیں پڑے گا۔ ابھی اسفند اپنی بات پوری ہی کر پایا تھا کہ راہداری کے دوسرے سرے سے بھاری اور سخت قدموں کی گونج سنائی دی۔ فضا کا درجہ حرارت یکدم بدل گیا کیونکہ سامنے سے پروفیسر کبیر امین اپنے کلف لگے سفید لباس اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس تھامے انتہائی غسیلے اور باروب تیوروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں صبح کا روایتی جلال ابل رہا تھا۔ یہاں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کبیر کی گرجدار اور سرد آواز نے کوریڈور کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسفند اور زینب نے فوراً اپنا فون جیب میں چھپایا اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کبیر نے رمیسا کو انتہائی غصے سے گھورا جیسے وہ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور کڑک دار لہجے میں بولا، مس رمیسا، آپ کو کلاس روم میں ہونا چاہیے یا یہاں کوریڈور میں سینئرز کے ساتھ وقت ضائع کرنا چاہیے؟ کل جو ڈیٹا آپ نے ٹائپ کیا تھا اس میں 50 غلطیاں تھیں۔ آپ جیسی لاپرواہ اور نالائق اسٹوڈنٹ کو اس ڈپارٹمنٹ میں رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رمیسا نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو ترنے لگے جو کبیر کی اس شدید بلنگ اور سختی کا رد عمل دکھا رہے تھے۔ لیکن یہ سب ان دونوں کا وہ مشترکہ ٹریپ تھا جو اب اسفند اور زینب کے گرد پوری طرح کسا جا رہا تھا۔ اور آپ دونوں، کبیر نے رخ موڑ کر اسفند اور زینب پر اپنی عقابی نظریں جمائیں، اگر مجھے دوبارہ آپ لوگ اس ونگ میں کسی جونیئر کے پاس کھڑے دکھائی دیے تو میں آپ کا ایڈمیشن کینسل کروانے میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اسفند اور زینب خوف اور غصے کے مارے الٹے قدموں وہاں سے بھاگی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے رمیسا کو ایک آخری اشارہ کیا کہ وہ ان کے اسی ڈارک ویب کے جال میں شامل ہو جائے تاکہ کبیر سے بدلہ لیا جا سکے۔ وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ کبیر کی یہ جاہلانہ اور بے رحمانہ سختی دراصل ان کے اپنے بچھائے ہوئے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا آخری مہرہ تھی، اور رمیسا اب ان کے ڈارک ویب کی ممبرشپ لینے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی جہاں ان کا فائنل بلاسٹر ہونے والا تھا۔ شام کے ٹھیک 4 بجے جب رمیسا نے شعبہ ریسرچ کی اس مخصوص لیب کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کیا تو وہاں پھیلتی ہوئی گہری خاموشی میں دونوں کا رویہ یکسر بدل گیا۔ کبیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی چمڑی کی کرسی کو گھمایا اور مرکزی کمپیوٹر کا رخ کیا جہاں اسفند اور زینب کے خفیہ سرور کا پتہ اسکرین پر گہرے سرخ رنگ میں چمک رہا تھا۔ ڈیٹا منتقل ہونے کی دھیمی سی آواز ہال میں گونج رہی تھی اور فائلیں ایک ایک کر کے ان کے محفوظ سسٹم میں ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھیں۔ رمیسا نے تیزی سے کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلائیں اور جیسے ہی اس نے اسفند کی سسٹم کے سب سے گہرے پوشیدہ اور انکرپٹڈ فولڈرز کو کھولا تو مانیٹر پر ابھرنے والی تفصیلات نے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کبیر، خدا کے لیے ذرا یہ دیکھو، یہ صرف ایک تعلیمی ادارے کی بدعنوانی نہیں ہے، یہ تو جہنم کا کوئی کھلا ہوا دروازہ ہے۔ رمیسا نے ایک خاص بلیک فائل پر کلک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں آئی اچانک تبدیلی، شدید حیرت اور کپکپاہٹ کو بھانپ کر کبیر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کا چکر کاٹ کر اس کے بالکل قریب آ کر جھک گیا۔ اس خفیہ فائل کے سب سے اوپر جس شخص کا نام اور ڈیجیٹل دستخط چمک رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس یونیورسٹی کا پرنسپل تھا، لیکن صدمے کی اصل شروعات اس نام کے بعد ہوئی۔
اس فائل کے نیچے موجود دستاویزات، آڈیو ریکارڈنگز اور بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات یہ ثابت کر رہی تھی کہ پرنسپل اور اس کا سگا بیٹا صرف اس ممنوعہ ویب سائٹ کے ایڈمنسٹریٹر اور سرپرست ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اسمگلنگ کے سب سے ہولناک اور بڑے جرائم کے سنڈیکیٹ کو چلا رہے تھے۔ پرنسپل اپنے بااثر عہدے اور یونیورسٹی کی خود مختار حیثیت کی آڑ میں ایک بہت بڑا بین الاقوامی گروہ چلا رہا تھا، جس کی جڑیں منشیات کی سپلائی، اسلحے کی اسمگلنگ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک حد تک معصوم بچوں اور خواتین کی غیر قانونی اسمگلنگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومیسا نے کانپتے ہاتھوں سے ماؤس کو اسکرال کیا تو اسکرین پر دوسرے ممالک کے بڑے بڑے مافیاز اور گینگز کے نام ابھرنے لگے، جن کے ساتھ پرنسپل کا بیٹا براہ راست رابطے میں تھا اور یونیورسٹی کے سرورز کے ذریعے ان کے ساتھ پیسوں کا لین دین کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کا یہ پرسکون ہرا بھرا کیمپس دراصل بین الاقوامی مافیا کا ایک ایسا محفوظ گڑھ بن چکا تھا جہاں سے پورے ملک میں منشیات کی سپلائی لائن کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور کئی معصوم اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کر کے یا لالچ دے کر اس گندے دھندے کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ کبیر کے چہرے پر گہرا ہولناک جلال ابھر آیا۔ اس کی مٹھیاں اس شدت سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئیں، لیکن ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ایجنٹ کی طرح اس نے اپنے غصے کو ضبط کی مضبوط گرفت میں رکھا۔ رومیسا، ابھی اس سرور کو لاک مت کرنا اور نہ ہی اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر ہونے دینا کہ ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے۔ کبیر نے رومیسا کے کاندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ، گہرے اور لوہے جیسے سخت لہجے میں کہا، یہ مچھلی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی اور خطرناک ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اسفند اور زینب پر ہاتھ ڈالا تو پرنسپل اور اس کا بیٹا اپنے بین الاقوامی مافیا کے رابطوں کا استعمال کر کے چند گھنٹوں میں ملک سے فرار ہو جائیں گے اور اپنے پیچھے موجود تمام ثبوتوں اور معصوم جانوں کو مٹا دیں گے۔ ہمیں یہ بات ابھی ہیڈ کوارٹر کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی۔ میں سمجھ رہی ہوں کبیر، رومیسا نے اس کی گہری اور پرعزم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوطی سے سر ہلایا۔ اس کا اپنا خوف اب ایک ایجنٹ کے فولادی عزم میں بدل چکا تھا۔ ہمیں اس یونیورسٹی میں ایک سخت گیر پروفیسر اور ایک ڈری ہوئی بے وقوف جونیئر طالب علم کا یہ ڈرامہ اب مزید جاندار طریقے سے جاری رکھنا ہوگا۔ ہمیں پرنسپل کے بیٹے کو یقین دلانا ہوگا کہ اسفند کا نیٹ ورک بالکل محفوظ ہے، تاکہ ہم ان بین الاقوامی مافیا نیٹ ورکس کی اصل لوکیشنز اور ان کی منشیات کی اگلی بڑی کھیپ کا وقت معلوم کر سکیں، جسے وہ اسی ہفتے اسمگل کرنے والے ہیں۔ کبیر نے میز پر تھوڑا اور جھک کر رومیسا کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب ملکی سلامتی کے تحفظ کی ایک نئی اور بڑی جنگ کی تیاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پھیلی یہ ریسرچ لیب کی خاموشی اب کسی عام مسئلے کی نہیں، بلکہ ایک پورے بین الاقوامی گینگ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ایک خطرناک ترین مشن کا آغاز بن چکی تھی، جہاں انہیں اپنے سب سے بڑے اور غدار دشمن کے بالکل سامنے بیٹھ کر موت کا کھیل کھیلنا تھا۔ شعبہ ریسرچ کی اس خفیہ لیب میں ملنے والے ہولناک ثبوتوں کے بعد کبیر اور رومیسا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ مل کر ایک ایسا فول پروف جال بچھایا جس کی بھنک پرنسپل اس کے بیٹے کو آخری وقت تک نہ ہو سکی۔ اگلی ہی صبح جب بین الاقوامی مافیا کی منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی ایک بہت بڑی کھیپ یونیورسٹی کے پچھلے راستے سے منتقل کی جا رہی تھی، کبیر نے اپنی پوری کمانڈو ٹیم کے ساتھ وہاں چھاپا مار دیا۔ پرنسپل، اس کا بیٹا اور ان کے ساتھ جڑے یونیورسٹی کے وہ تمام غدار لڑکے اور لڑکیاں موقع پر ہی رنگے ہاتھوں دھر لیے گئے۔ رومیسا نے بیک وقت ان کے مرکزی سرور کو ہیک کر کے ان کے دوسرے ممالک کے مافیا پارٹنرز کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے۔ پرنسپل اور اس کے پورے گینگ کو قانون کے رکھوالوں کے حوالے کر دیا گیا اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا وہ ہولناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس خطرناک مشن کی کامیابی کے بعد ان دونوں کی زندگی میں ایک طویل عرصے بعد سکون اور خوشیوں کی دستک ہوئی۔ اب وہ کسی مشن پر نہیں تھے، اس لیے ان کی روزمرہ کی زندگی حد درجہ خوشحال، ہنستی کھیلتی اور محبت سے بھرپور ہو گئی۔ کبیر کا وہ روایتی سپاٹ پن اور جلال اب صرف رومیسا کے ساتھ کی جانے والی ہلکی پھلکی شرارتوں تک محدود رہ گیا تھا، اور ان کا گھر محبت کے قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا۔ پھر ایک شام جب کبیر ہیڈ کوارٹر سے واپس گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر گہری حیرت اور الجھن کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھا، جہاں رومیسا ہمیشہ کی طرح چائے بنا رہی تھی۔ رومیسا، کیا تم نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے؟ کبیر نے اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گہری اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ مجھے ابھی ہیڈ کوارٹر سے پتہ چلا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ رومیسا نے چائے کا چمچ ایک طرف رکھا، مڑ کر کبیر کی فکرمند آنکھوں میں دیکھا اور ایک دھیمی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس کبیر، اب ضرورت پڑ رہی تھی نا کرنے کی، اس لیے کر دیا۔
लेकिन क्यों, वजह तो बताओ मुझे। कबीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसरार किया। तुम्हारा इतना अच्छा खासा प्रोफेशनलिज्म चल रहा था, तुम अपने करियर की बुलंदी पर थी, पूरा इरादा तुम्हारी जहानत की मिसालें देता है, फिर अचानक ये फैसला क्यों? रोमैसा ने कबीर के चेहरे पर फैली मासूमाना उलझन को देखा। उसके लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और उसने कबीर के कलफ लगी शर्ट के कॉलर को दुरुस्त करते हुए इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मेरे प्यारे नादान शौहर, मैं एक वक्त पर एक ही चीज अच्छे से संभाल सकती हूँ, या तो अपने घर और बच्चों की तरबियत या फिर मुल्क और कौम की खिदमत। कबीर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने सख्ती की हालत में रोमांसा को देखा और हैरत से पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? रोमांसा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसके सीने पर अपना सर टिकाते हुए धीमी आवाज में बोली, मतलब ये है कि मैं उम्मीद से हूँ, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये सुनना था कि कबीर के चेहरे पर खुशी का एक ऐसा धमाका हुआ जो उसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने बगैर एक सेकंड जाया किए रुमैसा को गोद में उठा लिया और पूरे किचन में खुशी से घूमने लगा। उसका वो सारा रोब और संजीदगी उस एक मासूम सी खुशखबरी के सामने ढेर हो चुकी थी। वो दोनों अब जिंदगी के सबसे खूबसूरत और नए मिशन पर कदम रख चुके थे, जहां मुल्क की सलामती के दो जरी मुहाफिज अब एक नए खानदान की बुनियाद रख रहे थे और उनकी मोहब्बत की ये दास्तान हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी।